يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا مداد له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسولنا النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے 1446 ہجری. ربیع الاول اسلام میں ایک واقعی ربیع کے معنی میں آیا ہے. ربیع بہار کو کہا جاتا ہے اور اس امت کی بہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 9 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے کوچ کر جانا، وفات ہو جانا ذکر ہے. تو گویا کہ اس مہینے میں ہمارے لیے ایک واقعی بہار ہے سیرت کے لحاظ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے لحاظ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سموار کو روزہ رکھتے. پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آپ سموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میری سموار والے دن پیدائش ہے.
تو اپنی پیدائش کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول میں یہ بات تھی کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ اسی طرح اسی سیرت کو آگے لیتے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے معاملے میں سب سے زیادہ دنوں کی اہمیت سے بھی زیادہ اعمال پر زور دیا کرتے ہیں۔ یہ فلاں عمل ہے اور اس عمل کو اس طرح سر انجام دینا ہے۔ اس کا ایک بہترین نمونہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ملتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی ہمارے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بات کا شخص کوئی اپنی طرف سے اپنا عمل بنا کر کہے کہ یار یہ کام بھی ہم کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہمیں سند ملتی ہے۔ تو میرے خیال میں اور ایک مسلمان کے خیال میں یہی بات آئے گی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے دین شریعت کو، دین محمدی کو مکمل طور پر مکمل کر لیا۔ کسی کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ فلاں عمل رہ گیا ہے اور وہ بعد کے لوگ جو ہے اپنے طور پر کریں گے۔ یعنی شریعت اللہ رب العزت نے اسے بالکل مکمل کر دیا۔ بعض احکامات میں سختی اللہ رب العزت نے فرمائی کہ وہ عمل اسی طرح منوان کرنا ہے، اور بعض عمل کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات کی وجہ سے آسانی پیدا کر دی۔ آسانی اس لحاظ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک عمل کیا وہ بھی ہمارے لیے سنت، کبھی اس کے برخلاف کیا وہ بھی ہمارے لیے سنت۔ ایسے بہت سے احکامات ہیں، لیکن یہ دین کے فروعات میں آپ کو ملیں گے، دین کے اصول میں ایسی بات نہیں ملے گی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب پیغمبروں کے اصولیات میں کسی لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ فروعات میں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم ہمارے لیے الگ دیا ہے، پہلی شریعتوں کے لیے اللہ رب العزت نے الگ دیا تھا، لیکن ہر ایک کا نہج، ہر ایک کا طریقہ مختلف تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے کسی ایک ادنا حکم کو بھی نہیں چھوڑا۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک یہودی نے بطور استہزاء کے پوچھا کہ کیا تمہارا نبی تمہیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتا ہے؟ جب ایسا سوال کیا تو اس نے آگے سے جواب یہ نہیں کہا کہ یار آپ تو مذاق اڑا رہے ہیں، اصل بات یہ انہوں نے کہا ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کا صحیح طریقہ بتایا ہے کہ 3 پتھر استعمال کیے جائیں، 3 ڈلے استعمال کیے جائے، اور اس کے بعد جو ہے پانی سے استنجا کیا جائے، اور اسی طرح قبلہ رخ ہو کر نہ بیٹھا جائے، قبلے کی طرف پیٹ کر کے نہ بیٹھا جائے۔ یہاں تک ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ جب یہاں تک ہمارے پاس تعلیم موجود ہو، ہمیں بعد کی کسی شخصیات کا، کسی کی سند کا ہمیں ضرورت پڑتی ہے؟ یقیناً ہمارے لیے بعد کے کسی کی سند ہمارے لیے سند نہیں بن سکتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کی تعلیمات کے لیے وہ کافی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں، اور اسی کی کفایت کرتے ہوئے ہمیں جو ہے ہر مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں عمل کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، برخلاف اس کی کہ ہم بعد کے کسی فرد کے اس کے قول جو قرآن و سنت سے متصادم ہو اس کے قول پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں اور اسے دین سمجھنے لگیں۔ تو واضح احکامات اللہ رب العزت کے یعنی اور اللہ رب العزت نے جو شریعت بھیجی ہے اس شریعت میں واضح ملتے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں وہ آیتیں ہیں جادو کے بارے میں، کہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان یہودیوں نے پیروی شروع کر دی ان باتوں کی جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کفر ہے. اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے کفرو کا لفظ استعمال کیا کہ جو لوگ جادو کر لیتے ہیں یقیناً انہوں نے کفر کیا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. 7 ایسی چیزیں جن کے کرنے سے انسان مکمل ہلاک ہو جاتا ہے. ان ہلاکت والی چیزوں میں ایک جادو بھی ہے، السحر، کہ وہ جادو ہے کہ انسان جو ہے اس سے مکمل طور پر بیزاری اختیار کر لے. تو ہمیں یہ بات احادیث سے معلوم ہوئی کہ جادو کا سیکھنا اور جادو کا سکھانا یہ کفر ہے. اسی طرح جادو کرنا کفر ہے. یہ باتیں ہمیں معلوم ہوئی تو کسی کے اوپر جادو کرنے کے لیے جانا یہ تو بالاتفاق کفر ہے. اکثر افراد دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کسی جادوگر کے پاس چلے جاتے ہیں اور طرح طرح سے ان سے تعویذیں لیتے ہیں، نام بدل لیتے ہیں. جادو کا نام تعویذیں رکھ دیا، جبکہ تعویذ اور جادو میں فرق ہے. لیکن اس کا نام اب اتنا قریب کر دیا کہ اب تعویذ کو بھی یعنی جادو کو بھی جو ہے تعویذ کہنے لگے. تو یہ بالکل بالاتفاق کفر ہے. ان کفریہ باتوں سے بچا جائے، اس لیے کہ بعض ایسے احکامات ہیں کہ وہ اصل میں دل سے ایمان کو نکال لیتی ہیں. جس طرح شرک ہے، جس طرح کفر ہے، اسی طرح جادو بھی ہے کہ جادو انسان کے دل سے انسان کا ایمان چھین لیتی ہے. ہمیں اس بات سے یہ سبق ملتا ہے ہم اپنے ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت کریں. اپنا ایمان سب سے قیمتی ہے، جانوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے. لیکن اگر انسان کفریہ کام کر لیتا ہے تو ظاہری بات ایمان تو نہیں رہا. اب تو صرف یہی رہا کہ بس کوئی پوچھے آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، وہ کہ ہاں جی مسلمان ہیں. باقی یہ نہیں پتا کہ یار میں کب کافر ہوں، کب جو ہے میں نے شریعت کے متصادم کام کیے ہیں جن کاموں کی وجہ سے شریعت نے مجھے یہ حکم دے دیا ہے کہ تو اب مسلمان نہیں رہا، تو یا ایھا الذین آمنوا کی کیٹیگری میں نہیں رہا. یا ایھا الذین آمنوا تو اللہ نے ایمان والوں کو فرمایا، اور یہ بندہ جو ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کفر اپنا چکا ہے. اپنے عمل کے ذریعے سے ایک اللہ رب العزت کے حکم کے متصادم عمل، ایک متصادم حکم پر اس نے عمل کر لیا ہے. تو ہمیں یہ بات اخذ کرنی چاہیے خصوصاً ہمارے معاشرے میں کہ ہم کسی جادوگر کے پاس نہ جائیں، کسی جادوگر کے پاس اپنے کسی عمل کے لیے نہ جائیں. کسی عمل کے لیے ان کے پاس اپنی کسی قسم کی دستاویز رکھنے کے لیے، کسی پر جادو کرنے کے لیے یا محض معلومات کے لیے، یہ انسان کو جو ہے انسان کو ایمانیات سے نکال لیتا ہے. جس طرح کہانت کے بارے میں کہ ایک کاہن بندے کے پاس جانا، حدیث میں آتا ہے کہ من اتا کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس آیا. کاہن وہ شخص جو یہ معلومات دیتا ہو کہ آئندہ یہ بات ہوگی، اسباب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سبب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ سبب سے معلوم کر رہا ہو. ما فوق الاسباب یہ بتا رہا ہو کہ دیکھو جی آئندہ یہ کام ہوگا، آپ کے اوپر فلاں نے ایسے کیا ہے، پتہ اس کو نہیں، اسباب اس نے اختیار کی نہیں ہے، اور جو ہے آپ پر ایسی کوئی بات کر لے، در حقیقت وہ آپ کی ایمان پر ضرب لگا رہا ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو اسی کائن کے پاس گیا تو فرمایا فإن محمدا منہ بریء، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے برات کا اعلان فرما لیں، میرے خیال میں پھر وہ بندہ اپنے آپ کو مومن ہی نہ کہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایمان کی سند ہے. جب سند ہمارے پاس نہیں ہے ایمان کی، ہم کیسے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ اور بالکل میرے عن مصداق اس کا یہی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی آیتوں پر اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. اور وہ یہی باتیں ہیں کہ عمل انہوں نے قرآن و سنت کے بالکل متصادم کیا. تو ہمیں آج کے جمعے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں کہ کسی ایسے شخص کے پاس جو آنے والے حالات کے بارے میں کوئی کچھ بھی بتائے. ایک ہے مذاکر کسی کو بتانا کہ یار کل تیرے ساتھ ایسے ہوگا، کوئی اسباب کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ اسے سمجھتا ہے کہ یار یہ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کے برخلاف ہو سکتا ہے. لیکن کسی کاہن کے پاس، کسی جادوگر کے پاس انسان جو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار تیرے ساتھ تو یہ ہوا ہے، فلاں نے ایسے کیا ہے، فلاں کا جو ہے تمہارے اوپر یہ دخل ہے،
یہ ساری باتیں جو ہے غیبی باتیں ہیں، اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ایسے معاملات میں کسی اور کے پاس جا کر اپنے وقت کو ضائع کرنا، وقت سے بڑھ کر جو ہے اپنے مال و دولت کو ضائع کرنا، اور اس سے کہیں زیادہ اپنے ایمان کو ضائع کرنا، یہ بالکل جو ہے ہمارے ایمان پر ضرب ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں فوراً جو ہے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی جادوگر کے پاس گیا ہے اور جادوگر کے پاس اس نے جو ہے کوئی جادو کیا ہے یا نہیں کیا، یا اس کی کچھ تصدیق کی ہے یا نہیں کی، اسے چاہیے وہ تجدید ایمان کر لے، دوبارہ سے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ تجدید نکاح کر لے، اس لیے کہ یہ کوئی عام حکم تو نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کے کفر ہونے کا ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف لوگوں نے بادشاہت کی یہ نسبت کی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے۔ اللہ فرماتے وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہاں ذکر کیا کہ جادو اصل میں کفر ہے، اسی لیے سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے ایسے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، کہ شیاطین کفر کرتے تھے۔ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو ہمیں خصوصاً اپنے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے گھر والوں کے اوپر بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ ہمارے گھر والے اہلیہ یا ہماری بہن یا ہماری والدہ کہیں ایسے لوگوں کے بھیٹ میں نہ چڑھ جائیں، کہیں وہ ان لوگوں کی روش اختیار نہ کریں، کہیں وہ ان کے پاس جا کر طرح طریقے سے اپنے احوال کو ان کے سامنے ذکر کرنا، یا اپنے شوہر کے احوال کا ذکر کرنا کہ دیکھو جی میرے شوہر کا فلاں کام ایسا نہیں ہو رہا، آپ بتاؤ کیسے ہو رہا ہے، تو وہ آگے سے جو ہے اپنی طرف سے پھٹیاں پڑھائے، تو یہ بالکل شریعت کی متصادم باتیں ہیں۔ اسی طرح آگے جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی جادو کے ذریعے سے ہوتا ہے بین المرء و زوجی، سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے خاوند اور بیوی کے درمیان اس میں تفریق کرانے کا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے درمیان تفریق ہو جائے، لیکن یہ چیز بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، اس لیے فرمایا وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ کوئی کسی کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں اگر اللہ اجازت دے، اللہ کے اذن سے جو ہے کوئی کسی کو نقصان پہنچائے تو وہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ فرماتے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ فرماتے جو لوگ انہیں سیکھتے سکھاتے ہیں ان کے لیے تو نہ کوئی جو ہے نفع ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ہاں نقصان اس کا بہت زیادہ ہے۔ اور جو جادوگر جو کچھ جو ہے جادو کرنے والے، سیکھنے والے، عمل کرنے والے، فرمایا لقد علموا لمن اشترى، یقیناً یہ بات جانتے ہیں کہ جو شخص بھی جادو کو خرید لیتا ہے، جادو لے لیتا ہے، ما له فی الآخرۃ من خلاق، اس کا آخرت میں کچھ حصہ بھی نہیں ہے، آخرت اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اب آخرت کے مقابلے میں یعنی آخرت میں جنت کا جانا اس کا بالکل خام خیالی ہے اس کی۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، فرمایا بہت بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی اپنے لیے، کاش یہ جان لیتے۔ تو سب آج کے جمعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر کنٹرول کرنا، کہ کسی کاہن کے پاس، کسی دیوانے کے پاس اس نیت سے، یا کسی جادوگر کے پاس اس نیت سے جانا یہ میرے حالات سے باخبر ہے، یہ آئندہ میرے حالات سے باخبر ہوتے ہوئے یہ میرے فلاں کام کو درست کر لے گا، یہ بھی اتفاق کفر ہے، اس سے بچا جائے۔ دوسرے نمبر پر اپنے گھر والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو ان کو بچانا کہ کسی لحاظ سے وہ ایسے افراد کے پاس نہ جائیں۔ ایسے اگر آپ وہ جا رہے ہیں تو در حقیقت یہ تو کفر ہے، اور کفر ہونے کی وجہ سے ایمان کی، ایک مومن کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، اور پھر دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی حفاظت کرنا کہ اس کے ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو ہم سب اپنے اوپر یہ لازم قرار دیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، اپنے ایمان کو اس طرح ضائع ہونے نہیں دیں گے، اپنے کسی عمل کی وجہ سے، اپنے کسی قول کی وجہ سے اپنے ایمان کو ضائع ہونے نہیں دیں گے۔ دوسرے نمبر پر اپنے رشتہ داروں کی ایمان کی حفاظت کریں گے کہ ان رشتہ داروں کو راہ راست پر تو لائیں گے لیکن گمراہیوں کی طرف نہیں جانے دیں گے، ان پر سختی کریں گے۔ اس معاملے میں اگر کوئی شخص کسی کو مارتا ہے یہ بھی جائز ہے، اس لیے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کسی کو ہلکا پھلکا مار دینا یہ کوئی جو ہے نا مشکل کام نہیں، یعنی کسی کو اگر کوئی شوہر اپنے اہلیہ کو مارتا ہے اس وجہ سے کہ وہ فلاں جادوگر کے پاس جاتی ہے، در حقیقت اس میں یہی بات ہے، ایک بندہ اگر کافر ہو جاتا ہے تو ایمان پہلے گیا، ایمان ہونے کے بعد سب سے پہلے نکاح اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کافر اور ایک مومن کا تو نکاح نہیں ہے،
تو اس لحاظ سے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا اور ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، ان کی ایمان کی حفاظت کرنا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.